بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المشیۃ، یہ فصل ہے مشیت کے بارے میں۔ مشیت کا لغوی معنی ہے چاہنا، یہ مصدر میمی ہے، اور طلاق میں مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کی چاہت کے اوپر طلاق کو معلق کیا جائے یا عورت کی مشیت پر اس کو طلاق دینے کا اختیار دے دیا جائے۔ اس سے طلاق رجعی بھی طلاق صریح بھی واقع ہوتی ہے اور طلاق بائن بھی واقع ہوتی ہے۔ آگے اس کا ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نیۃ له، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، ولا نیۃ له، جبکہ اس کی کوئی نیت ان الفاظ کی ادائیگی سے نہیں تھی، او نوا واحدۃ، یا ایک طلاق کی نیت تھی، فقالت طلقت نفسی، عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی ہے، فہی واحدۃ رجعیہ، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ، اگر آپ نے آپ کو 3 طلاق دی ہو، وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ، اور شوہر اس کا ارادہ بھی رکھتا ہو، وَقَعْنَ عَلَيْهَا، تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی، عورت نے کہا طلقت نفسی ثلاثا، میں نے اپنے آپ کو 3 طلاق دی، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شوہر کی نیت ہے یا نہیں۔ اگر شوہر کی نیت 3 طلاق کی ہے تو 3 پڑیں گی، نہیں تو پھر 1۔ وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ طلقی معناه افعلی فعل الطلاق، 3 اس لیے باقی ہوں گی کہ طلقی کا مطلب ہے افعلی فعل الطلاق، یعنی تو طلاق والا کام کر، اور ظاہر طلاق مصدر ہے، وہ اسم جنس، وہ اسم جنس ہے یعنی مصدر ہے، فیقع الادنی، اور اس کے اندر احتمال ہوتا ہے ایک کا بھی اور زیادہ کا بھی، یعنی اس میں فرد حقیقی کا بھی احتمال ہے، فرد حکمی کا بھی احتمال ہے۔ فیقع علی الادنی مع احتمال الکل، لہذا اگر نیت وغیرہ کچھ نہ ہو تو پھر کل کا احتمال رکھتے ہوئے یہ ادنا پر واقع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ہے۔ کسائر اسماء الاجناس، جیسے کہ تمام مصادر کا یا تمام اجناس کا، اسماء جنس کا یہی حکم ہوا کرتا ہے کہ جو ایک تو مراد لے لیا جاتا ہے لیکن باقی کا بھی احتمال ہوتا ہے، باقی کا اگر نیت کی جائے تو پھر اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ فلہذا تعمل فیہ نیت الثلاث، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر 3 کی نیت اپنا کام کرے گی۔ وینصرف الی واحدۃ عند عدمها، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں طلاق کو 1 کی طرف پھیر دیں گے، یعنی اگر طلاق کی نیت ہو 3 طلاق کی 3 واقع ہو جائیں گی، ورنہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے 1 طلاق کی طرف پھیر دیں گے، اس لیے کہ 1 تو متعین ہی ہے، اس کا معنی ہے، لیکن زیادہ کا بھی احتمال ہے، احتمال کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ وتكون الواحدۃ رجعیہ، اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی، 1 طلاق رجعی ہوگی۔ کون سی صورت میں؟ کہ جب شوہر نے طلقی نفسکی کہا ہو اور عورت نے طلقت نفسی کہہ دیا ہو، ایسی صورت میں 1 طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن المفوض الیہا صریح الطلاق وهو رجعی، اس لیے کہ عورت کو جو چیز سپرد کر دی گئی ہے وہ صریح طلاق ہے، اور صریح طلاق سے 1 طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وَلَوْ نَوَتْ ثِنْتَيْنِ لَا تَصِحُّ، اگر 2 کی نیت کر دی تو یہ درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ عدد کی نیت ہے، عدد محض ہے، اور کئی مرتبہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ عدد محض کا اعتبار نہیں ہوتا۔ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً، ہاں 2 کی نیت اس صورت میں کرے کہ جب عورت باندھی ہو تو پھر ان 2 کا بھی اعتبار ہوگا، اور 2 طلاقوں کی وجہ سے وہ مغلظہ بن جائے گی۔ لِأَنَّهُ جِنْسٌ فِي حَقِّهَا، اس لیے کہ یہ 2 باندھی کے حق میں جنس ہے، یعنی فرد حکمی ہے، فرد حکمی ہے، عدد محض نہیں ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي، شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دی، یہ الفاظ استعمال کر دیے، لیکن بیوی نے جواب میں یہ کہا ابنت نفسی، میں نے خود کو
صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ بائنہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ بائنہ کر دیا، ابنت کا لفظ استعمال کر دیا۔ طلقت طلاق پڑے گی، ولو قالت قد اخترت نفسی لم تطلق، لیکن اگر اس نے یہ کہا جواب میں قد اخترت نفسی، شوہر نے بیوی سے کہا تھا طلقی نفسک، عورت نے جواب میں کیا کہا؟ قد اخترت نفسی لم تطلق، تو اس صورت میں طلاق واقعہ نہ ہوگی۔ کیوں؟ لأن الابانۃ من الفاظ الطلاق، ابنت نفسی کی صورت میں طلاق واقع ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ ابانہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے، کنایہ کے الفاظ میں سے ہے۔ الا تری انه لو قال، آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اگر کوئی شخص کہے ابنتک ینوی به الطلاق، او قالت ابنت نفسی فقال الزوج قد اجزت ذلك بانت وكانت موافقة للتفويض في الاصل، شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے جدا کر دیا اور ان الفاظ کے ساتھ طلاق کی نیت کر رہا ہو، او قالت ابنت نفسی، یا عورت نے خود پہلے سے کہہ دیا کہ میں نے خود کو تجھ سے جدا کر دیا ہے، بائنہ کر دیا ہے، فقال الزوج، شوہر نے کہا قد اجزت ذلك، میں نے تجھے اس کی اجازت بھی دی ہے، میں نے تجھے اس کی اجازت بھی دی ہے، کہتے بانت بائنہ ہو جائے گی، فکانت موافقۃ للتفویض فی الاصل، لہذا یہ ابنت نفسی کے الفاظ کہنا یہ شوہر کے ساتھ موافقت ہے للتفویض، تفویض میں، تفویض کے لیے، فی الاصل اصل طلاق میں، یعنی اصل طلاق میں عورت نے شوہر کے ساتھ موافقت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ابانہ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اگر نیت ہو تو۔ الا انها زادت فیہ وصفا، دیکھیے ایک ہے نفس طلاق اور نفس طلاق ہے طلاق رجعی، کیا ہے؟ طلاق رجعی۔ دوسری صورت ہے کہ اس کے اندر اضافہ، اور وہ ہے بینونت، وہ کیا ہے؟ بینونت۔ شوہر نے کہا تھا طلقی نفس، کہ اپنے آپ کو طلاق دو، طلاق کے صریح الفاظ استعمال کر دیے تھے، عورت نے جواب میں ابن تو کہہ دیا، اور ابانت کا لفظ بھی طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر نیت ہو تو۔ اب یہاں عورت نے شوہر کو جو جواب دیا ہے وہ جواب دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک کہ وہ نفسی طلاق میں شوہر کے ساتھ موافقت، دوسرے ساتھ ساتھ عورت نفس طلاق کے اوپر اضافی کو ثابت کر رہی ہے، اور وہ ہے بینونت، اور وہ کیا ہے؟ بینونت۔ تو کہتے ہیں کہ نفس طلاق میں یہ بیوی شوہر کے ساتھ موافقت کر رہی ہے، لہذا یہاں تک اس کے الفاظ کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ الا انها زادت فیہ وصفا، البتہ عورت نے اس جواب میں ایک وصف کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ تعجیل الابانہ، جلد از جلد بائنہ ہو کر شوہر سے الگ ہو جانا ہے۔ بھائی طلاق رجعی میں بھی عدت گزرنے کے بعد بائنہ ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن طلاق بائن میں ابھی سے بائنہ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ جلد بازی سے کام لے لیا، ٹھیک ہے، عورت نے۔ فَيَلْغُ الْوَصْفُ الزَّائِدُ وَيَثْبُتُ الْأَصْلُ، لہذا یہ جو وصف زائد ہے بینونت، یہ لغو ہو جائے گا، وَيَثْبُتُ الْأَصْلُ، اور اصل طلاق جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ کما اذا قالت طلقت نفسی تطلیقۃ بائنہ، جیسے کہ عورت اگر اسی کے جواب میں یہ الفاظ بولے کہ طلقت نفسی تطلیقۃ بائنۃ، یہ الفاظ بولے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، طلاق بائن واقع نہیں ہوتی، یہ بائن کا لفظ جو ہے نا لغو ہو جاتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَقَعَ تطلیقۃ رجعیہ، یہاں پر کہتے ہیں طلاق رجعی واقع کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ینبغی کا لفظ استعمال کیا، تو امام محمد رحمہ اللہ نے اتنا کہہ دیا ہے کہ طلاق واقع ہوگی، اور اب وہ طلاق کیا ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن ہوگی، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وجہ سے حضرت فرماتے وَيَنبَغِي أَن يَقَعَ تطلیقۃ رجعیہ، اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ بخلاف الاختیار، شوہر نے بیوی سے کہا تھا طلقی نفسک، عورت نے جواب میں کہا قد اخترت نفسی، طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ لأنه ليس من الفاظ الطلاق، اس لیے کہ لفظ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے۔ الا تری انه لو قال لامرأة، آیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں
کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اختارتو کی، اب اختاری میں نے تجھے اختیار کیا ہے، یا تو خود کو اختیار کر، ینوی طلاق طلاق کی نیت بھی کرتا ہو، لم یقع پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ الفاظ طلاق کے ہے ہی نہیں۔ ولو قالت ابتداء اگر عورت نے ابتداء پہلے سے کہہ دیا اخترت نفسی میں نے خود کو اختیار کر لیا ہے تجھ سے جدائی کے لیے، فقال الزوج اجزت شوہر نے کہا میں نے اجازت بھی دی ہے، لا یقع شیء تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، حالانکہ اوپر کیا تھا ابنت کی صورت میں، اور اس طرح شوہر بیوی نے جب یہ کہا کہ ابنت نفسی، شوہر نے جواب میں کہا قد اجزت ذلک تو وہاں طلاق واقع ہو رہی تھی، یہاں پر کیا ہے نہیں ہو رہی۔ الا انه عرف طلاقا بالاجماع اذا حصل جوابا للتخيير، یہ ایک سوال کا جواب ہے، کل کے درس میں یہ بات گزر چکی کہ جب شوہر بیوی سے کہتا ہے اختاری، عورت کہتی ہے اخترت نفسی تو وہاں طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور اب یہاں کہہ رہے ہو کہ طلاق واقع نہیں ہو رہی، سمجھ گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ خاص ہے اختاری لفظ کے ساتھ، کہ جب شوہر اختاری کہے گا تو عورت جواب میں اخترت کہے گی تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ طلقی نفس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اور یہ الفاظ طلاق کے لیے بھی مقرر نہیں ہے، طلاق کے الفاظ ہے بھی نہیں، لہذا یہ طلقی نفس کا جواب نہیں بن سکتا، سمجھ گئے؟ الا انه عرف طلاقا بالاجماع، اور وہاں پر جو ہم نے اس کو طلاق مان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، حقیقت میں یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر بھی اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں ہم نے طلاق واقع کر دی تو اجماع امت کی وجہ سے، لہذا اذا حصل جوابا للتخییر، یہ تخییر کے جواب میں آئے گا تو تب اس سے طلاق پڑے گی، اس لیے کہ اجماع امت اسی مخصوص انداز کے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی یہ سمجھو کہ حقیقت میں یہ الفاظ طلاق کے لیے نہیں ہیں، ان سے کسی بھی صورت میں طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی صورت میں طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اجماع صحابہ کی وجہ سے ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے ان الفاظ کے ساتھ بھی، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب شوہر بیوی سے کہے اختاری، عورت یہ کہہ دے اخترت نفسی، تو چونکہ اس سے وقوع طلاق پر اجماع ہے، اس اجماع کی وجہ سے ہم اسے طلاق واقع کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ وقول طلق نفس کے لیس بتخییر، طلق نفس کی یہ تخییر کے الفاظ نہیں ہیں، فیلغو لحاظ لغو ہو جائے گا یہ جواب۔ وعن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے انه لا يقع شيء بقول ابنت نفسی، ابنت نفسی کی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، ایک قول ہے، کیوں؟ لأنها اتت بغیر ما فوض الیہا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے وہ کام کر دیا جو شوہر نے اس کو سپرد نہیں کیا تھا، یا جو کام اس کے سپرد نہیں کیا گیا تھا عورت نے وہ کام کر دیا ہے، لہذا گویا کہ شوہر کے ساتھ موافقت نہیں کی، اس کی مخالفت کی ہے۔ اذن ابانت تغایر الطلاق، اس لیے کہ ابانت الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے۔ شوہر نے کہا تھا طلقی نفس کی، اس نے جواب میں کیا ابنت نفسی کہہ دیا، ابانت کا لفظ استعمال کر دیا، جس وجہ سے کہتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ موافقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ لغو ہو جائے گا، لیکن یہ مفتابین نے پہلے والا قول کہتے ہیں۔ وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرْجِعَ عَنْهُ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اب پتہ چلا کہ یہ جو اپنے آپ کو طلاق دے دے گی جان سے چھوٹ جائے گی، بس ہاتھ سے نکل جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جان چھوٹنا تو اس وقت کہتے ہیں کہ واقعی تنگ ہو، اب بات سمجھ میں آئی نہیں، ہاتھ سے نکلنا اس وقت بولتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا، سمجھ گئے؟ اب کیا ہو گیا، احساس ہو گیا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو اب فوراً کہہ دیا کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، کہتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرْجِعَ عَنْهُ، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ بھائی کہتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ جتنے بھی پشیمانی کا اظہار کرے، معافیا مانگے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو طلاق بھی انہی چیزوں میں سے، عتاق بھی انہی چیزوں میں سے۔ ایک غلام کو آزاد کر دو، پھر 10 مرتبہ کو یار میں نے نہیں آزاد کیا، میں سے مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ آزاد ہو گیا ہے،
تمہاری غلطی کا کوئی اعتبار یہاں نہیں. یہ بھی ایسا ہے. تعلیق ایمان ہے، قسم ہے. قسموں میں جب ایک مرتبہ بات منہ سے نکل گئی تو نکل گئی، اب اس کے اندر واپسی نہیں ہوتی. لأن فيه معنی الیمین، اس لیے کہ اس کے اندر یمین کا معنی پایا جا رہا ہے. لأنه تعلیق الطلاق بتطلیقها، اس لیے کہ گویا کہ وہ اپنی طلاق کو عورت کے طلاق دینے کے ساتھ معلق کر دیتا ہے. طلقی نفس کی کا یہ مطلب ہے کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے، اگر تو اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو گویا کہ اس میں تعلیق آ گئی. کیا گئی؟ شرط آ گئی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے گی تو میری طرف سے بھی کیا ہے؟ طلاق ہے. تو تعلیق کا معنی پایا جاتا ہے. والیمین تصرف لازم، جبکہ یمین تصرف لازم ہے، اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، اس سے رجوع نہیں ہو سکتا. ولو قامت عن مجلسها بطل، البتہ یہ عورت جب اپنی مجلس سے اٹھ گئی تو اس کا اختیار باطل ہو گیا. لأنه تملیک، اس لیے کہ یہ مالک بنانا ہے. بخلاف ما اذا قال لا، تملیک کی صورت میں ہوتا یہ ہے، تملیک پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، یہ منحصر ہوتے ہیں مجلس کے اوپر. التملیکات تنحصر علی المجلس، تملیکات جتنی بھی ہوتی ہے یہ مجلس کے اوپر منحصر ہوتی ہے. مجلس کے اندر قبول کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو بس ختم. بخلاف ما اذا قال لها، بخلاف اس صورت کے کہ جب ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی ذرتک، تو اپنی سوکن کو طلاق دے. لأن اب وہ مجلس سے اڑ گئی تو اختیار ساقط نہیں ہوگا، باقی رہے گا. لأنه توکیل و ابانہ، اس لیے کہ ایک عورت کو یوں کہنا کہ جاؤ دوسرے کو طلاق دے دو، دوسرے کو طلاق دے دو، یہ اختیار نہیں ہے، یہ توکیل ہے. کیا ہے؟ توکیل ہے. وہ انابتاً، اور اس کو نائب بنانا ہے، وہ انابتاً اس کو نائب بنانا ہے. فلا يقتصر على المجلس، اور اصول یہ ہے کہ وکالت اور انابت یہ مجلس کے ساتھ منحصر نہیں ہوتے. لہذا اگر مجلس سے اڑ بھی جائے گی تب بھی اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا. وہ دوسرے مجلس میں جا کر اپنے سکن کو طلاق دے سکتی ہے اپنے شوہر کی طرف سے وکیل بن کر. اور جب یہ توکیل ہے وَيَقْبَلَ الرُّجُوعَ، تو رجوع بھی یہ قبول کر لے گا. شوہر نے بیوی سے کہا جاؤ، اور تم اس سے اتنے زیادہ تنگ ہو دوسری بیوی سے میرے، تو تم کیا کرو؟ جاؤ اس کو طلاق دے دو. تم کیا کرو؟ اس کو طلاق دے دو. اب شوہر کو پتہ چلا کہ تو جائے گی فوراً طلاق دے دے گی، کہہ دیا نہیں بس میں رجوع کرتا ہوں، تجھے وکالت سے معزول کر دیتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا کیونکہ یہ توکیل ہے. سمجھے؟ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے جب تو چاہے، مَتَىٰ شِئْتِ جب تو چاہے. فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ، تو عورت اسی مجلس میں بیٹھ کر بھی خود کو طلاق دے سکتی ہے اور اس مجلس کے بعد بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتَىٰ عَامَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، اس لیے کہ متاع جو لفظ ہے یہ تمام زمانوں کو شامل ہے، ہر وقت کو شامل ہے، مجلس کے اندر ہو مجلس سے باہر ہو. فصار كما اذا قال في اي وقت شئت، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ شوہر نے یہ کہا ہو کسی بھی وقت، جس وقت بھی تو چاہے، آج ہو، کل ہو، پرسوں، 1 مہینہ بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، 10 مہینے بعد ہو، مجلس کے اندر ہو مجلس سے باہر ہو. سمجھ گئے؟ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے. فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ، ایسی صورت میں وہ آدمی بھی اسی مجلس میں بیٹھ کر اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اس کے بعد بھی. وَلَهُ أَن يَرْجِعَ، اور یہ شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے. لأنه توکیل، اس لیے کہ دوسرے آدمی کو یہ کہنا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے، یہ اس کو وکیل بنانا ہے طلاق دینے کا. وَأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ، اور استعانہ کے زمرے میں آتا ہے، مدد مانگنے کے زمرے میں آتا ہے. فلا يلزم، لہذا لازم بھی نہیں ہوگا، اس سے رجوع بھی ہو سکے گا. ولا يقتصر على المجلس، اور مجلس پر مقصور بھی نہیں ہوگا. بخلاف قوله لامرأة طلقي نفسك، بخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر بیوی سے کہہ دے کہ طلقی نفسک، تو اپنے آپ کو طلاق دے، تو یہ مجلس کے ساتھ خاص رہے گا اور ساتھ ساتھ اس سے رجوع بھی نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ لأنها عاملة لنفسها، ایسی صورت میں اس کو وکیل نہیں بنایا جا رہا بلکہ خود اپنے اندر عمل کرنے کے لیے اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. فکان تملیکا لا توکیلا، لہذا یہاں طلق نفسکی کے اندر
عورت کو طلاق کا مالک بنایا جا رہا ہے، نہیں ہے کہ اس کو وکیل بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ ہاں نہیں آ رہے، یہ تو بڑا نیک نہیں ہے. ہاں چل. وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا طلقها ان شئت، تو اس کو طلاق دے اگر تو چاہے، تو اس کو طلاق دے اگر تو چاہے. فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً، تو ایسی صورت میں وہ آدمی صرف اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَرْجِعَ، شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پھر اس سے کیا کر لے، رجوع کر لے. یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں، حق ہی نہیں ہے کہ رجوع کر لے. وقال زفر هذا والاول سواء، امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ والا جملہ اور پہلا والا جملہ دونوں برابر ہے، یعنی طلق امراتی اور طلقها ان شئت. امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جملے برابر ہیں، لہذا یہ توکیل کے ہیں. بعد المجلس بھی باقی رہیں گے اور رجوع بھی ہو سکے گا. لأن التصریح بالمشیۃ کعدمی، اس لیے کہ لفظ مشیت کے ساتھ تصریح کی جائے یا نہ کی جائے دونوں برابر ہے. لأنه يتصرف عن مشیتی، اس لیے کہ وہ اپنے مشیت ہی سے پھر تصرف کرے گا جب آپ نے اس کو ذمہ دار بنا دیے تو. فصار كالوکیل بالبیع اذا قیل له، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ وکیل بالبیع کو کہا جائے بیعه ان شئت، اگر آپ چاہے تو اس کو بیچو. بھائی بیچنے کے لیے جب آپ نے اس کو ذمہ دار اور وکیل بنا دیا ہے تو پھر وہ چاہے نہ چاہے بیچے گا تو ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ چاہے گا تو وکالت کو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا توڑی قبول کرے گا. سمجھ گئے؟ لہذا ہر کام مشیت ہی پر ہوتا ہے، مشیت کو ذکر کی جائے یا نہ کیا جائے. ولنا، ہم کہتے ہیں انہ تملیک، ایسی صورت میں یہ تملیک ہے. لأنہ علقہ بالمشیۃ، اس لیے کہ اس کو مشیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تیری چاہت ہے تو طلاق دے دیں، تو گویا اس کے چاہت کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا. کیا کیا؟ لأنه علق والمالک هو الذي يتصرف عن مشیته، مالک بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی مشیت سے ہی سے فیصلے کرتا ہے. والطلاق يحتمل التعلیق، طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے. بخلاف البیع، بیع تعلیق کا احتمال نہیں رکھتی. لأنه لا يحتمل احتمال نہیں رکھتی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ طلقها ان شئت، اس صورت میں یہ تعلیق ہوگی اور مجلس کے ساتھ مخصوص رہے گی اور رجوع کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا. جبکہ بیع ان شئت کے اندر، چونکہ بیع جو ہے اس کے اندر تعلیق کا احتمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ مجلس کے ساتھ مقصور بھی نہیں رہے گا اور اس سے پھر رجوع بھی ہو سکے گا. وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَهِيَ وَاحِدَةٌ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاق دے دے، اس نے ایک طلاق دے دی تو ایک ہی واقع ہوگی. لأنها ملکت ایقاع الطلاق، اس لیے کہ وہ کیا ہے، طلاق واقع کرنے کی مالک ہے. فتملک ایقاع الواحد ضرورتاً، جب 3 طلاقوں کے واقع کرنے کی وہ مالک ہے تو از روئی ضرورت ایک طلاق واقع کرنے کی بدرجہ اولا مالک ہوگی. جب وہ خود کو 3 طلاق دے سکتی ہے تو ایک بھی دے سکتی ہے. وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، اچھا وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو 1 طلاق دے دے، اس نے 3 دے دی، اس نے کیا کر دی، 3 دے دی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی حالت ہوتی ہے. وقال یقع واحدہ، صاحبین فرماتے ہیں ایک طلاق واقع ہوگی. لأنها اتت بما ملکتہ وزیادہ، اس لیے کہ اس نے کیا کیا، وہ کام کر دیا جس کی وہ مالک تھی اور ساتھ ساتھ کچھ اضافہ بھی کر دیا، حدود سے تھوڑا سا تجاوز بھی کر دیا. تو یہ فرماتے بسارہ کما اذا طلق الزوج الف، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہو. تو 1000 تو واقع نہیں ہوتی، 3 واقع ہوتی، باقی لغو ہو جائے. جہاں عورت کو 1 طلاق کا اختیار تھا، 1 واقع ہو جائے گی، باقی لغو ہو جائے گی. ولی ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے انہا اتت بغیر ما فوض الیہا، امام صاحب فرماتے کہ اس نے وہ کام کر دیا جو اس کے سپرد
نہیں کیا گیا تھا، یعنی امر کی خلاف ورزی کر دی. فکان مبتدئۃً، لہذا گویا کہ وہ ابتداءً بات کرنے والی ہے، وہاں اور عورت ابتداءً اپنے آپ کو طلاق دے ہی نہیں سکتی. وَهَذَا لِأَنَّ الزَّوْجَ مَلَّكَهَا الْوَاحِدَةَ، اور یہ اس لیے کہ شوہر نے تو اس کو ایک طلاق کا مالک بنا دیا. وَالصَّلَاةُ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ، اور تین جو ہے ایک نہیں ہے، تین اور ایک الگ الگ چیزیں ہیں. تین کے مالک ہونے کے ساتھ ایک کا مالک نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر لینا ہے تو تینوں لینے پڑیں گے، نہیں تو ایک نہیں بیچتا. دکاندار کے پاس بھی آپ جاتے ہیں نا، 3-4 کپڑی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چاروں اتنے کی ہے، آپ ان سے کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لینا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں نے ایک بیچنا ہی نہیں ہے، لینا ہے تو چاروں لینے پڑیں گے، تینوں لینے پڑیں گے. اب سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یا شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو نے خود کو طلاق دینی ہے تو پھر تینوں دے دو، جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو ایسے مذاق اور مسخری نہیں کرنے. ٹھیک ہے؟ لأن الثلاث اسم لعدد مرکب مجتمع، اس لیے کہ تین عدد مرکب ہے، اجتماع مجتمع ہے. والواحد فرد لا ترکیب فیہ، جبکہ واحد ایک ایسا فرد ہے جس کے اندر کوئی ترکیب نہیں ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. فکانت بینہما مغایرۃ علی سبیل المضادۃ، لہذا دونوں کے درمیان تغایر ہے، اور وہ تغایر بھی تضاد کا ہے. تغایر بھی کس کا ہے؟ تضاد کا ہے. بخلاف الزوج، شوہر کے برخلاف، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے 1000 طلاقیں 3 پڑیں گی، لأنه يتصرف بحکم الملک، اس لیے کہ وہ تصرف کرتا ہے ملکیت کے حکم کی بنا پر کہ وہ مالک ہے. وقضا هي المسألة الأولى، اس طرح وہ پہلا والا مسئلہ ہے، لأنها ملكت الثلاث، 3 کی مالک بن گئی. اما ها هنا لم تملك الثلاثة، یہاں پر 3 کی مالک نہیں ہے. وما آتت بما فوض إليها فلغا، اور جو وہ کام کر گئی جو اس کے سپرد نہیں تھی، جو کام اس کے سپرد نہیں تھا اس نے وہ کام کر دیا، یعنی وہ کام وہ چیز لے کر آ گئی جو اس کے سپرد نہیں تھی. فلغا، تو اس سے یہ اس قسم کا تصرف لغو ہوگا. وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ، بس چلے یار میرا مطالبہ نہیں تھا، آج ویسے پڑھا دی.